آیت نمبر 24 جو ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح بیان کی اللہ نے مثال؟ کلمۃ طیبہ، طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مانند درخت پاکیزہ کے. ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ جو مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مومن. اور کیا ہوتا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، وہی اسلام میں انٹر ہوتا ہے، وہی ایمان کے راستے پہ اپنا سفر شروع کرتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے نا، مومن کی مثال وہ شجر طیبہ جیسی ہے. جڑ اس کی مضبوط ہے اور شاخیں اس کی وفرعها. فروعی مثال آپ نے کبھی سنا ہوگا، ہے نا؟ فرو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آگے سیکنڈری مزید جو شاخیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں بیسک. بیس جو ہے نا وہ اسلام کی وہ سیم ہے، لیکن فروعی جب مسائل آتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا کانٹرڈکشنز ہو جاتی ہیں. کوئی جو ائمہ کرام میں سے کوئی کسی طرف ہوتے ہیں اور کوئی کسی طرف ہوتے ہیں، تو وہ فروعی وہ یاد رکھیں. فرعها، اور شاخیں اس کی آسمان میں ہیں. اب یہ شجر طیبہ کہہ رہی تھی رم کہ یہ تھوڑا سا الیبریٹ کریں یہ کیا ہے. دیکھیں، مومن کی مثال شجر طیبہ کی ہے، اور اس کے بارے میں وہ مشہور حدیث ہے بخاری کی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار مجلس میں، رسول اللہ کی مجلس میں سنا، رسول اللہ نے کہا کہ مومن ایک درخت کی مانند ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کس درخت کی مانند ہے؟ اس کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ورڈز تو شاید تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو، اس کا مفہوم یہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا ابن عمر کے، عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے. اور پھر رسول اللہ نے کہا، کوئی نہ بولا، اور رسول اللہ نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اپنے والد سے کہا کہ میں یہی سوچ رہا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس کا جواب دے دیتے تو یہ مجھے دنیا مافیہا سے زیادہ بہتر ہوتا. یعنی کہ مجھے کوئی چیز اتنی اچھی نہ لگتی جتنا یہ تمہارا جواب اچھا لگتا. دین کی مجالس میں نا جواب دیا کریں، جیسے میں کہتی ہوں آپ ڈسکس کریں، ہے نا؟ یہ انسان کے علم کو پختہ کرتا ہے، اور جب آپ کو جواب آتا ہو تو اسے ہچکچاتے نہیں ہیں. اور پیرنٹس کے لیے یہ بہت ایک پرائیڈ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ علم میں بڑھے. ہم دنیاوی نالج میں بھی بہت زیادہ پرائیڈ فیل کرتے ہیں، پرائیڈ لیتے ہیں، تو جو دین کا علم ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اور جس کو جتنا دین کے علم کے ساتھ شغف ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ وہ اس میں پرائیڈ فیل کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے اگر اس کا بچہ یا وہ خود علم میں آگے جاتا ہے. اچھا، بہرحال تو شجر طیبہ، اب سب سے پہلے دیکھیں جڑ اس کی مضبوط ہے. کسی بھی درخت کی جڑ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کی روٹس نکلتی ہیں اور پھر اس کی شوٹ نکلتی ہے، کیونکہ جڑ نہیں ہوگی تو وہ خوراک نہیں لے سکتا اور وہ بڑھ نہیں سکتا. تو پہلے وہ جو سیڈ کا جو ہوتا ہے نا اوپر جو سیڈ لیف ہے، جسے بیج کا چھلکا، اس کے اندر سے پہلے نیچے روٹ نکلتی ہے اور پھر شوٹ نکلتی ہے. تو یہ جو روٹ ہے نا وہ ایمان ہے، ایمان کی مضبوطی. جڑ اس کی ایمان ہے اور ایمان کی مضبوطی. اور اس میں پھر اب ایمان کی کیا ساری ایمانیات کس پہ بیس کرتی ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. چھ یہ حصے ہیں ایمانیات کے. ٹھیک ہے، تو یہی جڑ ہے. جتنی یہ مضبوط ہوگی اتنا ہی اوپر درخت مضبوط ہوگا، اتنا ہی مومن مضبوط ہوگا. اور تقدیر کے بارے میں تو آج کے پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا. یہ آیت نمبر تھی سورۃ النحل کی، آیت نمبر 99. کیا تھا اس میں؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک وہ نہیں ہے اس کا کوئی زور. یہ کس کا؟ شیطان کا. کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرنے والے ہیں. تو رب پر جو توکل اور ایمان ہے نا، وہ انسان کو شیطان سے بچاتا ہے. شیطان کا زور وہاں ٹوٹ جاتا ہے. جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ شیطان کے آپ گھیر سے، اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. شیطان کا زور اتنا زیادہ جلدی زائل ہو جائے گا. تو یہ جڑ ہے. ٹھیک ہے، پھر جتنی جڑ مضبوط ہوگی، درخت پھر اوپر جب چڑھتا ہے پہلے شوٹ آتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ شوٹ مضبوط ہوتی جاتی ہے. وہ جو ٹرنک، جسے پھر شوٹ ٹرنک میں بدل جاتی ہے، جو تنا ہوتا ہے مضبوط، وہ تنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پلر ہوتا ہے نا جو درخت کو پھر ہولڈ کرتا ہے. سٹیم کے اگر آپ فنکشنز دیکھیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو وہ ٹرانسپورٹ بھی کرتا ہے نا نیوٹرینٹس جو روٹ ایبزارب کرتی ہے، وہ سارے اوپر تک پہنچاتا ہے.
جو روٹ نے ابزارب کیا یہ ساری ایمانیات جو ہے نا یہ ہر ایک کو پہنچائے گا یہ تنا، اور وہ تنا مضبوطی دیتا ہے، وہ کھڑا رکھتا ہے درخت کو۔ اب یہ پلرز آف اسلام کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے نا؟ توحید کی تو بات ہوگی نا، اللہ پر ایمان۔ تو توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تنا ہے جو مضبوطی دیتا ہے اس درخت کو۔ اس کے بعد پھر اوپر شاخیں بھی نکلتی ہیں، اور اس کے بعد پھل پھول بھی لگتے ہیں۔ اب یہ جو شاخیں ہیں، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو ارکان اسلام پہ پوری طرح قائم ہے، وہ پھر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ اب یہ شاخیں کیا ہیں؟ یہ شاخیں، یہی ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ جو شاخیں ہیں وہ آپ کے حقوق العباد ہیں۔ اللہ سے جب آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، یہ دو چیزیں جو بھی نیچے تھی نا، جو بیس ہے کسی درخت کی، وہ وہ حقوق اللہ ہیں۔ ایک تو آپ کی ایمانیات، اور دوسرے آپ کے ارکان اسلام، وہ حقوق اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر وہ شاخیں اوپر گرو کرتی ہیں، پھر انسان کا انسانوں سے رابطے اور انسانوں کے ساتھ معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ وہ شاخیں کیا ہیں؟ آپ کی والدین کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ہمسائے، آپ کے ساتھی، عام انسان، پھر دوسری مخلوقات، آپ کی جانور، پھر مخلوقات کے بعد آپ کا ماحول، ان سب کا انسان پہ حق ہوتا ہے۔ پھر آپ ان کے ساتھ، یہ شاخیں ہیں، ان کے ساتھ آپ درست ہو جاتے ہیں، اور پھر ان شاخوں پہ جب ان کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی شاخوں پہ پھل پھول لگتے ہیں۔ وہ پھل پھول کیا ہوتے ہیں؟ وہ انسان کی اخلاقیات، دین سارا یہی چار چیزیں ہیں: آپ کی ایمانیات، پھر آپ کی عبادات، پھر آپ کے معاملات جو حقوق العباد ہیں، اور پھر آپ کی اخلاقیات۔ اور اخلاقیات جو ہے نا، یہ جب یہ تینوں چیزیں درست ہوتی ہیں نا، اخلاقیات درست ہو جاتے ہیں، آٹومیٹکلی درست ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا اخلاق اچھا ہے لیکن اس میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ اخلاق میں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، وہ آخر اخلاق کا دامن چھوڑ دے گا۔ لیکن جس انسان کے پاس ان باقی چیزوں کی مضبوطی ہے، اس کی اخلاقیات بھی جو ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ اخلاقیات کیا ہوں گی؟ آپ کی سچائی، جو بھی اسلام درس دیتا ہے انسان کا، حسن خلق، آپ کا اچھی طرح بات کرنا، آپ کی سچائی، آپ کی ایفائے عہد، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس میں، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین نہیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں، آپ کی سچائی، آپ کی رحم دلی، اور آپ کا جانوروں کے ساتھ، یہ تو خیر معاملات میں ہی آ گیا۔ یہ سارے جو آپ کے ایتھکس ہیں نا، وہ آ جاتے ہیں پھل پھول میں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مضبوط درخت، یہ ایک مضبوط مومن کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اور بھی بہت سی فیکٹرز آتے ہیں درخت کو اگانے میں۔ یہ تو درخت کے اندر کی چیزیں ہیں نا، باہر کے ماحول سے بھی اسے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، پانی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے بارش جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے قرآن میں وحی سے۔ تو وحی کیا ہے؟ قرآن، رحمت الہی، یہ اللہ کی رحمت، یہ پانی، یہ قرآن ہے۔ پھر زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو انسان کی دل کی زمین ہے، جس میں یہ بیج بویا جاتا ہے، ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، وہ درست ہو۔ کیونکہ ایک آیت میں پہلے رسول اللہ کو تزکیہ کرنے کا کہا گیا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں قرآن کی تلاوت کر کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن یعنی کہ کتاب سکھاتے ہیں۔ تو جب تک دل کی زمین زرخیز نہیں ہے، کتاب اثر ہی نہیں کرے گی۔ یہ موعظہ ہے نا، یہ نصیحت ہے، اور یہ شفا ہے، اور ہدی و رحمہ ہے۔ پہلے یہ نصیحت اثر کرتی ہے شافی بن کے، شفا دیتی ہے دلوں کو، پھر یہ ہدایت و رحمت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دل کا آپ کا دل کی زمین کا زرخیز ہونا، پھر ماحول، ہوا بھی چاہیے ہوتی ہے، پانی، زمین کی فرٹیلٹی اور ہوا، یہ سب چاہیے ہوتے ہیں درخت کو گرو کرنے کے لیے۔ تو ہوا کیا ہے؟ ماحول کیا ہے؟ اچھا ماحول مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحبت، اچھا ساتھ، جو دین کی اچھی باتیں کرنے والے لوگ، دین کی اچھی باتیں سنانے والی مجلسیں، اللہ کا ذکر، یہ ہے ماحول۔ تو یہ سب بھی ایک درخت کو گرو کرتی ہیں، اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ اور پھر اب یہ سارا سائیکل آپ دیکھ لیں، پہلے دن بیج ڈلتا ہے، اسلام قبول کر لیا جاتا ہے، ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ بلیسڈ ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بیج اندر چلا گیا تو کونپل پھوٹتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، پھر
ایمان مضبوط ہوتے ہوتے جڑیں جب مضبوط ہوتی ہیں ٹرنک بھی مضبوط ہو جاتی ہے، ٹرنک مضبوط ہوتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتے، پھر پھول پتیاں، یہ سب کچھ، یہ سارا ایمان، اور اس کے بعد ارکان، اس کے بعد حقوق العباد، اور پھر پھول، یہ جو اخلاقیات ہے، یہ سارا مل کے ایک مومن بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے کمپیریزنز ہیں جو آپ درخت کے ساتھ مومن کے کر سکتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں درخت جو ہے وہ بہت سے انوائرمنٹل فیکٹرز کو درست کر دیتا ہے، تو ایک مومن بھی اپنے ماحول میں جتنی بھی اس کی خرابیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کو درست کرنے پر قادر ہوتا ہے، وہ اس کو درست کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اپنی اچھے امپیکٹ سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پولیوشن کو ختم کرنے کے لیے درخت اگائیں، تو یہ جو ہمارا تعفن ہے نا، غلاظتیں ہیں جو ہمارے ماحول کی، اس کو بھی دور کرنے کے لیے مومنوں کی ضرورت ہے۔ مومنوں کو اپنا اثر چھوڑنا پڑے گا ماحول پہ، پھر ہی ماحول کی آلودگی ختم ہوگی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم جب ریسپریشن کا جو پروسیس ہے، ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، پودے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک جو دوسرا پروسیجر ہوتا ہے نا فوٹوسنتھسس کا، یہ جو سن لائٹ کی روشنی میں وہ جو خوراک اپنی بناتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں پودے، وہ اپنے سانس لینے کے عمل میں ایبزارب نہیں کر رہے ہوتے، فوٹوسنتھسس میں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہی وہ کاربوہائیڈریٹس میں، ان کی اپنی خوراک میں وہ چینج ہو جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، تو وہ ایک جو ہارمفل گیس ہے اس کو ایک یوزفل چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو مومن بھی جو ہوتا ہے نا، وہ ماحول کی جو خراب چیزیں نا، وہ اس پہ قادر ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ کر دے اسے اچھی چیزوں میں، وہ خراب ماحول کو اچھے ماحول میں بدلنے پر قادر ہوتا ہے، اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے اچھے امپیکٹ کے ذریعے۔ وہ کرے گا کیسے؟ جب وہ اس کو ایبزارب کرے گا، لوگوں کی خامیوں کو درست کریں، ان پر صبر کر کے، اور پھر انہیں اچھی باتیں بتا کے، ریلیز بھی تو کرتا ہے نا، آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، وہ جو سارا عمل ہوتا ہے فوٹوسنتھسس کا، اس میں آکسیجن ریلیز ہوتی ہے، سانس لینے میں تو ایبزارب ہو رہی تھی، لیکن فوٹوسنتھسس میں وہ ریلیز ہوتی ہے، اور گلوکوز بھی بنتا ہے اور آکسیجن ریلیز ہو جاتی ہے۔ تو آکسیجن ماحول کو ریلیز کریں، لوگوں کو زندگی دیں۔ زندگی اللہ کے ذکر میں ہے، حیات قرآن میں ہے، یہ قرآن زندگی ہے دلوں کی، یہ مردہ دلوں کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ تو اور بھی ایسے بہت سے کمپیریزن ہیں جو آپ درخت کے ساتھ کر سکتے ہیں، مطلب کہ درخت جو ہے وہ مومن کی طرح ہوتا ہے، اور کھجور کا درخت، سیلاب، آندیاں، ان سب کو آپ کو پتہ ہے، یہ جو فلڈز ہیں ان کے لیے بہت بڑا جو ڈیفنس ہے وہ درخت ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ سیلاب آندھیوں ان کو روکتے ہیں، اور پھر وہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اس کو جانے نہیں دیتے، پانی آ جائے، ورنہ اگر جہاں سیلاب آتا ہے نا، سوئل ایروژن ہو جاتی ہے، ساری فرٹائل جو سوئل ہے نا وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر مومن ہے نا کسی جگہ پہ، تو وہاں خیر کو وہ جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، وہ روک کے رکھتا ہے۔ جب مومن جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ خیر ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے جس جگہ 3 لوگ ہوں، جس خطے میں، کسی گاؤں میں، حدیث مبارکہ ہے یہ، جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ تو یہ اکیلا نہیں ہو جانا، کوئی مومن بھی ہے نا تو وہ اکیلا نہ رہے، وہ لوگوں میں رہے، وہ لوگوں کے اندر برے امپیکٹس کو زائل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کا درخت کے ساتھ مثال دی گئی ہے، تو کھجور کا درخت کیسے ہوتا ہے؟ گرم علاقوں میں بھی وہ کھڑا رہتا ہے، تو برے ماحول میں بھی مومن کھڑا رہتا ہے، اور پھر اس کا ہر چیز جو ہے نا، اس کے پتے، اس کا تنا، اس کی شاخ، ہر چیز آپ کو پتہ ہے کھجور کی کارآمد ہوتی ہے۔ تو مومن بھی ہر لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کا پھل جو ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، اور اس کا پھل بہت دیر تک سٹور کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کھجوریں اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی، باہر آپ ریفریجریٹر میں نہ بھی رکھیں وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی۔ تو ایسا کام کر کے جائیں، ایسا علم چھوڑ کے جائیں کہ وہ صدقہ جاریہ رہے، وہ بہت دیر تک لوگوں کے کام آتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مومن جیسے درخت جو ہے وہ اچھی غذا دیتا ہے پھل کی صورت میں، تو مومن روح کی غذا دیتا ہے اپنے علم کی صورت میں۔ یہ روح کی غذا جو ہے نا قرآن ہے، تو وہ قرآن سیکھتا سکھاتا رہتا ہے۔ پھر
درخت جو ہے، درخت جب لگتا ہے تو وہ لوگوں کو سایہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو پھل دیتا ہے. تو مومن بھی جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے کچھ لیتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے. وہ لوگوں سے اجر نہیں مانگتا، وہ لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے. کیسے؟ ان کو اللہ سے جوڑ کے، اللہ کی طرف لا کے. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سے بینیفٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے وہ الحمدللہ آپ ہو رہا ہے، اور بھی باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے نا وہ ایک کارآمد درخت جیسی ہو جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. گرمی میں، دھوپوں میں، آندھیوں میں وہ کھڑا رہتا ہے، وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل کرتا ہے. اس کے جو سارے عوامل اس کو گرو کرنے کے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ سے ہی تعلق رکھنے چاہیے. فائدہ مند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دیتا ہے، ان سے لیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں، جزاکم اللہ خیر.